ایک اور بلند صلوات. اس سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد. بہت سوچ رہا تھا کہ آیت کون سی لی جائے، پھر یاد آیا کہ مرحوم و مغفور سید علی رضا کاظمی اس وقت مولا کی بارگاہ میں ہیں، تو پھر میں اپنے محترم سننے والوں کو بھی غدیر لے چلوں. میں نے اسد بھائی آگے آئیے گا. ایک آپ کے آنے کے بعد میں باقاعدہ مجلس شروع کر رہا ہوں، باقاعدہ بات شروع کر رہا ہوں. اسلام آباد کی ماتمی سنگتوں کے سالار محترم ملک اسد تشریف فرما ہو رہے ہیں، اپنی رفقا کے ہمراہ اسلام آباد سے آئے ہیں. ایک بلند صلوات ہدیہ کریں. بھائی بلند صلوات کہا ہے میں نے آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی. جی ہاں. ماتم ہی میرا کام ہے، بس ماتمی ہوں میں. ماتم ہی میرا کام ہے، بس ماتمی ہوں میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں. اس سے بلند صلوات ہو سکتی ہے جو بھی پڑھی آپ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی. سورہ مبارکہ مائدہ کی 3 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، مگر میں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اپنے محترم مجمع کو کچھ دیر کے لیے غدیر کے میدان میں لے جانا چاہتا ہوں. اگرچہ رات کے 12 بج رہے ہیں مگر ہماری صبح ہو رہی ہے. بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. شیعہ اور سنی علماء اور دانشور تشریف فرما ہے. بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. جی پوری بلندی کے نال زبان کے ساتھ دن بولا علی مولا علی مولا. زبان کے ساتھ دن بولا علی مولا علی مولا. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اکتب کا بجا رہے ہیں. ماشاءاللہ. بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. قمر بھائی آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. اور میرے بھائی نے، میرے عزیز نے، میرے بزرگ نے ایک ایٹم بم کی بات کی ہے. تو اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، تو مجھے کہنے دیجئے حق اور باطل کی جنگ. مجھے کہنے دیجئے حق اور باطل کا جہاد. اور ایک طرف علی ہے اور ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے بڑے خیبر چھوڑ کے بھاگے تھے. میں اس منظر کو جو اس وقت وہاں چل رہا ہے نا، اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا اور اپنے ہی شعر، اپنے ہی کلام کے 2 مصرے اور سناؤں گا. جی، اور وہ مصرع یہ ہے کہ جنگ تم نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے.
عالم اسلام جڑنے جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں جی، حتیٰ سعودی عرب نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے جی، تمام عرب ممالک آہستہ آہستہ رابطے میں آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ منظر ایسا لگ رہا ہے جیسے احد کے میدان میں علی آ رہے ہو۔ آج کا زمانہ بھائی، آج کا زمانہ مولا علی کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک جملہ ہو گیا جو شعر سنانے چاہ رہا ہوں اپنا ہی، معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ بھائی مطلع کیا تھا میرے ہی، میں تک بندی کر لیتا ہوں، کچھ شعر کہہ لیتا ہوں۔ مطلع یہ تھا کہ بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ اور اس کے بعد جو شعر سنانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ بلند صلوات اللہم صل علی۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں جی میں کچھ کہہ لیتا ہوں، اور میں فقیروں کی اولاد ہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ جی یہ جو جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہاں 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی ہونا تو اسے حسین فقیر بنا دیتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھتا ہے، وہ زمین پر آ کے بیٹھتا ہے جی، وہ زمین پر آ کے بیٹھتا ہے۔ آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، تھوڑی گردن ہلائیے۔ ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا جی، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہاں، باہر کوئی ہوگا حیثیت والا، باہر کوئی ہوگا 21ویں گریڈ کا افسر، 22ویں گریڈ کا افسر، باہر کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک، باہر کوئی ہوگا 2000 ایکڑ کا زمیندار، باہر کوئی ہوگا علامہ مولانا مفتی، لیکن جیسے ہی فرش اعضا پر آیا حسین کا فقیر۔ اور اس جگہ کا حسن یہ ہے، مولانا حافظ احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے، اس جگہ کا حسن یہ ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ یا ایھا الرسول، اللہ بات اس سے کر رہا ہے جس کی حقیقت ہی رسالت ہے۔ بھائی سیالکوٹ کا مجلسی مجمع ہے، مجھے زیادہ محنت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو مجلسی تاریخی شہر ہے نا، وہاں پر بنی بنائی مجلس ہوتی ہے، ہمیں خطیبوں کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، اس لیے کہ یہاں کا تو بچہ بھی اشارہ سمجھتا ہے، اور جتنا اشارے میں سرعت ہے، جتنا اشارے میں الکنایۃ اسرع من التصریح، جتنا اشارے میں سرعت پائی جاتی ہے اتنی تصریح میں سرعت نہیں ہے۔ جی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اب اس دو مصرے میں کیا نہیں کہہ دیا؟ جی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہے جی، سنی برادری بھی آئی بھی ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے جی۔ یہ جگہ اینک تبدیل کروانے کی جگہ ہے
یہاں آنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. سرخ شیشوں کی اگر کوئی اینک لگا لے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. اصل تو مسئلہ ہی اینک بدلنے کا ہے نا. اصل مسئلہ دید بدلنے کا ہے. اصل مسئلہ زاویہ بدلنے کا ہے. یہ جو مجلس ہے, یہ جو عزاداری ہے, یہ دید بدلنے کی جگہ ہے. یہاں آنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, حضور میرے آگے رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. جی میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. اب میں نے سوچا کہ یہ موذی ہے, حملہ کرے گا. تو کھڑا ہو کر میں سوچ رہا تھا کیا کروں, واپس جاؤں, دائیں بائیں جاؤں. تو دور سے لوگوں نے دیکھ کر تبصرے شروع کیے, دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں, سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ہاں بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا, بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب ہو جاتے ہیں. میں ان بچوں سے, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, کسی کے اکسانے پر چڑھنا مت, بلکہ عقل مندی سے کام لینا. اب میں سوچنے لگا کیا کروں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو دیکھو, کبھی کہاں کی بات کبھی کہاں کی بات, اور اب سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا میرے برابر میں, کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور کچلتا ہوا چلا گیا. جب حقیقت روشن ہو جاتی ہے, توجہ چاہوں گا, جب سامنے سے حقائق روشن ہو جاتے ہیں نا, تو پھر اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. لبیک یا حسین, بلند تر صلوات. یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں آنے والے کی دید بدل جاتی ہے, اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. کتنے ہی بچے ہوں گے جو سیالکوٹ سے یورپ پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے, آسٹریلیا پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے. جی یہ جب 2 سال پڑھنے کے بعد پہلا چکر لگاتے ہیں نا والدین کے پاس, تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں. چال ہی بدلی ہوتی ہے. جی ان کا حلیہ ہی کچھ بدلا ہو. بیٹا کیا ہو گیا؟ کہ لیں ہم وہاں رہتے ہیں نا, تو جہاں تم یہاں سے جو 25 سال کے ہو کے گئے, تو وہاں سے اتنا جلدی اثر لے لیا. اچھا ہر تھوڑی بات دادی پوچھنی, بیٹا تو انگریزی کیوں بول رہا ہے, میری زبان میں بات کر. نہیں دادی مجھے عادت ہو گئی ہے. تو ذرا بدلے نظر آتے ہیں نا. یہ طریقے بتاتے ہیں کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو. اب یہیں سیالکوٹ کے ایک شاعر نے, جس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کی, مسلمانوں کی خاص طور پر سوچ ہی بدل دی, وہ ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال بھی تو گئے تھے پڑھنے جرمنی میں, میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اور انہوں نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا, میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. تو ان کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی کی تعلیمی نظام کی زبان تبدیل کرنا پڑی, اور جرمن زبان کی جگہ انگریزی زبان کو رائج کرنا پڑا. علامہ اقبال واپس آنے کے بعد تو کچھ وہاں کے رنگ میں رکھ جاتے نا, واپس آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے, اور زیادہ بیداری کے اور زیادہ ہوشیاری اور بصیرت کے اشعار کہنے لگے. تو علامہ اقبال نے وہاں جا کر بھی ان سے اثر نہیں لیا, بلکہ اثر چھوڑ کر آئے. کم سے کم اتنا اثر چھوڑ کر آئے کہ وہاں کی تعلیم کی زبان ہی تبدیل کروا دی. ان کے نام کا وہاں روڈ بھی ہے, ان کے نام کی وہاں یونیورسٹی کے اندر ایک باقاعدہ ایک بلڈنگ بھی ان کے نام پر ہے. تو یہ علامہ اقبال نے کیسے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بڑا اس انداز سے اپنی زندگی گزارے؟ علامہ اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے, اور وہی 2 مصرے میری اور آپ کی دید بدلنے کے لیے بہت ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. فرنگ یعنی یورپ, یعنی جرمنی, یعنی اٹلی, یعنی فرانس. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.
جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو. میں اور جملہ بڑا کر دیتا ہوں، جو کربلا کی اینک سے دیکھتا ہو وہ بد اعتماد نہیں ہوتا، وہ خود اعتماد ہوتا ہے. کوئی چیز کم نہیں ہے. پہلے دن جب حملہ کیا، جواب دیا نا ایران نے، تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں نے لمبی لمبی زبانیں بولنا شروع کی. ایران اور اسرائیل، اس کے پاس ہے کیا جو جواب دے گا؟ یہ کس سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اب 5ویں دن وولٹیج کم ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ وولٹیج جب کم ہوتا ہے نا، پنکھا ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ بلب بھی بجھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اب سارے صحافیوں کا وولٹیج، خاص طور پر مہمانوں کا، صحافی نہیں کر رہے یہ بات، زیادہ تر جو مہمان بیٹھے تھے نا، اب ان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے، اب ان کا حلیہ بدلنا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے آنے کے لیے بلند تر صلوات. اب دیکھیے ہم بہت دیر سے بیٹھے ہیں ممبر پر آ کر، مگر میں مجلس تو پوری پڑھوں گا. اور میں کچھ دیر اپنے بھائی ملک اسد اور قمر بھائی کی نوحہ میں بھی شریک رہوں گا، اور ہم سب بلکہ شریک رہیں گے. بات بہت روشن ہے. مجمع اس وقت غدیر میں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہاں پالان اتروا لیے گئے تھے اور یہاں جوتیاں اتروا دی گئی ہیں. توجہ تھوڑا سا گردن ہلا دو میرے بھائی. یا ایھا الرسول وما محمد الا رسول. سرکار کی حقیقت محمدیہ حقیقت رسالت ہے. میرے نبی ہیں ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے میرا محمد نہیں ہے تو بس رسول. سوائے رسالت کے، سوائے پہنچانے کے، سوائے سمجھانے کے، سوائے ہدایت دینے کے، نبی مکرم کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. ان کا کام ہی سمجھانا ہے. اور عزیزو، کیا سمجھانے آئے ہیں؟ خلال کون سی درخت کی لکڑی سے کرنا ہے؟ ٹوتھ پک. خلال کون سے درخت کی لکڑی سے اپنے دانتوں میں خلال کرنا ہے؟ بالوں میں کنگھی کون سے درخت کی بنی ہوئی لکڑی کی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کرنی ہے؟ مسجد میں جائیں گے تو پہلا قدم کون سا رکھیں؟ پہلا الٹا رکھیں یا سیدھا؟ جی، مسترح سے نکلیں تو پہلا قدم باہر کون سا رکھیں؟ بھائی ممبر کی ایک زبان ہے. اب اگر کسی بچے کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو کسی بڑے سے پوچھ لے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی، سرکار دو جہاں نے، حتیٰ سرکار دو جہاں نے نماز کے بعد مصافحہ پہلے سیدھی طرف کرنا ہے یا پہلے الٹی طرف والے سے کرنا ہے. اتنا باریک باریک مسئلے بتائے ہیں سرکار نے. جس نے اتنا کچھ عطا کیا، 63 برس کی نبوی زندگی. جی حافظ صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ مجمع نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہے. یہ مجمع 40 سال کے بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہے. ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہوئے اس کے قائل نہیں ہیں. آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے کہہ دینا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. نبی ہمارے ہمیشہ سے نبی. 63 برس کی نبوی زندگی، 63 برس کی رسالت کی زندگی سرکار دو جہاں نے گزاری. مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مولانا کتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں، ابھی مولانا میرے شفقت اور محبت فرما رہے تھے، پرانی کوئی بات یاد دلا رہے تھے، تو میں مثلاً کہوں گا بھائی 7 سال کی عمر میں ایسے بچوں کی طرح میرے ابا نے ذاکروں کی اور عزاداروں کے گھر کا ایک بچہ تھا، تو ممبر پہ بٹھا دیا کہ ربائی یاد کروا کے ربائی سناؤ. تو 7 سال کی عمر سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں، اور اس وقت پورے 51 سال کا ہو گیا ہوں. تو اب آپ خود ہی جوڑ لیجئے. جی، کم سے کم 43 سال، کم سے کم 44 سال، یعنی 43-44 سال ہو گئے ممبر پہ آتے ہوئے.
تو اگر یہ بچہ پوچھ لے، یہ جوان پوچھ لے کہ مولانا 63 برس کی نبوی زندگی کا ایک جملے میں خلاصہ کیجئے، بڑی باتیں کرتے ہیں، ذرا خلاصہ کر کے دکھائیے، مختصر ترین بات بتائیے، نبی کی زندگی ہوتا ہے بھائی ایسا۔ مولانا تشریف فرمائیں، مولانا محسن کاظمی صاحب میرے محسن بھی ہیں، یہ ان کا کیا کم احسان ہے کہ اپنے والد کی مجلس چہلم میں مجھے بلایا ہے، ورنہ مولانا میں کہاں، آپ کے پاس تو اتنے بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے، اہل علم تشریف فرمائے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے، کہتے جی نماز مغرب میں 10 منٹ رہ گئے مولانا، کیا کریں کہ پہلے والوں نے زیادہ ٹائم لے لیا، اب آپ 10 منٹ میں کچھ بولیے۔ تو اب 10 منٹ میں کیا بولنا ہے؟ تو 10 منٹ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سارا مضمون 10 منٹ میں کیسے بیان ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہندوستان کا نقن صاحب کو بلایا گیا اور عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اب پیچھے بینر پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ سیمینار کا موضوع کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور نقن صاحب کے پاس 5 منٹ رہے، 5 منٹ باقی رہ گئے تھے اذان ہونے میں، تو بانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا آیت اللہ، اور اب آپ سے 5 منٹ ہی استفادہ ہو پائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، میں تو 1 منٹ میں بات کروں گا۔ ممبر پر آئے، مائک کے سامنے آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ یا رسول اللہ، جی اب ایسا ہوتا ہے نا، اب مثلا مجھ سے کہا جائے کہ مولانا ایک جملے میں بتائیے سرکار کی 63 برس کی زندگی کو خلاصہ کر کے بتائیے، تو میں ایک جملے میں سرکار کی 63 برس کی زندگی کو، مجھے یقین کامل ہے میرے نبی مجھ سے راضی ہیں، ختم الانبیاء مجھ سے، خاتم الانبیاء مجھ سے راضی ہیں، ختم الرسل مجھ سے راضی ہیں۔ ایک جملے میں نبی کی 63 برس کی زندگی کو اگر میں طالب علم کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی، ساری زندگی یا توحید سمجھائی یا علی کی ولایت۔ یہ خلاصہ ہے نبی کی زندگی کا۔ آپ جتنے واقعات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں سرکار کی زندگی کے، انہیں آپ دیکھیں گے تو انہی دونوں باتوں کی طرف، انہی دونوں باتوں کے گرد گھومتے نظر آئے۔ کوئی ایک دن نہیں گزرا جو دن علی کے بغیر گزارا ہو، اور اگر کبھی چھوڑ کر گئے تو امت کو خلیفہ دے کر گئے۔ ہاں، ایک دن چھوڑ کر گئے تھے سرکار، ایک مرتبہ چھوڑ کر گئے تھے تو امت کو خلیفہ دے کے چلے گئے، کبھی نہیں چھوڑا۔ کبھی نبی مکرم نے مولا علی، اللہ اکبر، اور نبی کے ساتھ مولا علی کا رشتہ بھی، مجھے اسی کلام کے 2 مصرے اور یاد آ گئے جی۔ سنی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ کبھی موقع ہو تو سرکار کے فضائل پر بات ہو، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ بہت بڑی خوبصورت علتیں ہیں کیوں سایہ نہیں تھا نبی کا۔ نبی کا سایہ نہ ہونے کی کوئی 15-20 علتیں تو اس طالب علم نے جوڑی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ایک علت بتا دیتا ہوں، نبی کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ جس کا سایہ نہیں تھا، اہل سنت علماء نے تو اس پہ کتابیں لکھی ہیں، ہمارے بزرگ علماء نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اور بحر الانوار کے اندر مولا علی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے جمع ہو کر اور
زیادہ تابعین تھے، کچھ صحابی تھے. انہوں نے جمع ہو کر مولا سے فرمایا صف لنا نبی انا، یا علی ہمیں ہمارے نبی بتائیں کہ کیسے تھے، اور ایسے بتائیں کہ کأننا نراہ، کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی نے نبی کے شمائل بیان فرمائے اس روایت میں، منہ سر سے لے کے ناخن پا تک نبی کے فضائل پڑھیں مولا علی نے، اور زیادہ بہتر بھی علی ہی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. جی میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور نہیں بتائے گا، مگر دوسروں کے بتانے میں اور علی کے بتانے میں فرق بتا دوں. اب سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ دوسرے بتائیں گے، سب بتا سکتے ہیں، صحابہ کرام بتا سکتے ہیں، ذوی الاحترام بتا سکتے ہیں، مگر اوروں کے بتانے میں اور علی مولا کے بتانے میں فرق بتاؤں؟ فرض کیجئے کچھ دیر کے لیے، اور فرض محال فرض کرنا محال نہیں ہے، محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ایک بڑے چوراہے پر دو بڑی گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ایک آواز ایجاد ہو، ایک دھماکہ سا ہو، اور سانحے کی خبر سن سن کے لوگ وہاں پہنچنے لگیں، اور سانحہ مکمل ہونے تک لوگ جائیں، کچھ لوگ دیکھ کر واپس آئیں، اور پھر 4 دن کے بعد گواہوں کو بلایا جائے کہ کس نے کیا دیکھا. تو ہر ایک کا بیان مختلف ہوگا. جس نے دونوں گاڑیوں کو ٹکر کھاتے ہوئے دیکھا اور خدا نخواستہ اس میں کچھ اموات ہوئیں اور کچھ زخمی ہوئے، اس کا بیان کچھ اور ہوگا. اور جو 2 گھنٹے بعد آئے تھے وہ کہیں گے نہیں مرا تو کوئی نہیں اور زخمی بھی کوئی نہیں ہے، ہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور جو 2 اور گھنٹے بعد آئے تو وہ کہیں گے صاحب ایکسیڈنٹ ہوا ہے مگر کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جو 2 گھنٹے بعد آئیں گے تو گاڑیاں بھی ہٹا دی جائیں گی، تو کہیں گے نہیں ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، کوئی اور بھی نام لے دیں گے. مثال ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 ٹرکوں کا، وہ کہہ دیں گے نہیں تو 2 کاروں کا ہوا تھا. اور جو 2 گھنٹے کے بعد اس کے بھی 2 گھنٹے بعد آئے ہوں گے، وہاں صفائی بھی ہو جائے گی، تو کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا. ایک یہ بھی کہے گا کچھ بھی نہیں ہوا. اب نبی مکرم نے 63 برس کی زندگی گزاری ہے. کوئی نبی کا 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 4 سال کا ساتھی ہے، اور کوئی نبی کے 2 سال کا ساتھی ہے. نبی تو وہ بتائے گا کہ جو نبی کی گود میں آیا ہو، اور اس وقت تک گیا نہ ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا. وہ نبی بتائے گا نا. تو اب میرے مولا نے جس انداز سے نبی کی سیرت بیان فرمائی ہے، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. خود مولا نے بھی فرمایا نبی کا سایہ نہیں تھا. جی تو جس کا سایہ نہیں تھا، اب 2 مصرع سنیے. جس کا سایہ نہیں تھا، یوں بھی اللہ اکبر، نور کا سایہ ہمیشہ نور بھی بنتا رہا. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں ہے در پیغمبر کے بغیر. ساری زندگی یا اللہ سمجھایا، بڑی عنایت، یا علی سمجھایا. یہ نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ. ابھی تو میں نے غدیر شروع نہیں کی، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت پہنچا دیجئے. حافظ صاحب، ہاں حافظ صاحب تشریف فرمائیں. بلغ صیغہ امر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت علی کے لیے. تبلیغی جماعت والوں سے بھی مجھے پیار ہے، مگر میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں اگر ولایت علی نہ ہو تو تبلیغ ہی نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے. اچھا مولانا، علماء سے توجہ چاہوں گا کہ لفظ بلغ ہے، ابلغ نہیں ہے. اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ابلغ ما انزل الیک من ربک. ابلغ باب افعال، بلغ باب تفعیل. وہ باب افعال کا امر، یہ باب تفعیل کا امر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑی دیر آپ گرامر سن لیجئے مجھ سے. آپ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلغ آپ نے سنا ہوگا نا، ذرائع ابلاغ، ادارہ ابلاغ. جی ایک مرتبہ بھی اگر خبر پہنچا دی جائے تو اسے ابلاغ کہتے ہیں.
لیکن اگر بار بار پہنچانے کا حکم ہو تو وہاں ابلغ نہیں آئے گا، بلغ آئے گا۔ اے میرے حبیب بار بار پہنچائیے، بار بار پہنچائیے۔ اب بار بار سرکار تو 2 مہینے کے بعد دنیا سے وصال فرما جائیں گے۔ غدیر کے واقعے کے بعد 9 ہجری کے ذی الحج کا 10 ہجری کا ذی الحج کا مہینہ اور 2 مہینے کے بعد سفر کے مہینے میں سرکار دو جہاں کی رحلت ہو جائے گی۔ اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بار بار پہنچائیے۔ تو بار بار سرکار نے کہاں پہنچایا؟ تو میرے عزیزو حدیث پوری سنا کرو، اور پوری سنا کرو بھی اور پوری پڑھا بھی کرو۔ سرکار نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا قالوا بلا، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا، من کنت مولا۔ اب تھوڑی سی اور اجازت دیں اہل علم مجھے کہ مجھے اپنا ترجمہ کرنے دیں۔ من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ اس لیے کہ آپ اور جگہ بھی کنتو کا ترجمہ تھا کرتے ہیں۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، وہاں ترجمہ آپ نے کنتو کا کیا کیا؟ تھا۔ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ ایسے ہی من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ بھئی پہلو تو ہے نا، غور طلب بات تو ہے۔ یہ کہہ کر حضرت رکے نہیں ہیں، اس لیے کہ لفظ بلغ اعلان ہوا الا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد، ہر شاہد پر واجب ہے کہ وہ غائب کو بتائے۔ کیا بتائے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ جو اعلان سن کے جا رہا ہے نا، جو یہاں موجود ہے، غدیر میں موجود ہے، جو شاہد ہے وہ غائب کو بتائے۔ یعنی واپس جانے کے بعد گھروں میں عورتوں اور بچوں کو علی پہنچاؤ۔ گھروں میں واپس جانے کے بعد اپنے علاقے میں رہ جانے والے لوگوں کو جو حج پر نہیں آئے انہیں علی پہنچاؤ۔ اور یہ کہہ کر اگر نبی خاموش ہو گئے ہوتے تو جب تک یہ 1.25 لاکھ لوگ زندہ رہتے علی کی بات ہوتی۔ مگر یہ نہیں کہا ہے نبی نے، فرمایا ہر والد پر واجب ہے کہ ولد کو بتائے الی یوم القیامہ، قیامت تک علی پہنچائے۔ ہر باپ پر واجب ہے کہ مولا علی کی ولایت اپنے بچوں کو بتائے۔ ہاں باپ ہوگا تو بتائے گا۔ بتانا ہوگا۔ بھائی اتنے زور سے انہوں نے نعرہ لگوایا، آپ نے جواب تو صحیح نہیں دیا۔ کوئی اور لگائے دوبارہ۔ ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز نہیں آئی۔ آخر سے ایک دفعہ پھر نعرہ آئے، وہ پتہ چلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں علی ہونے والے اللہ، دوبارہ لگاؤ علی ہونے والی اللہ، بلند سر۔
लड़ाई का मुस्तकी बढ़ा जाने और जिसकी उंगली का एक इशारा सूरज को मगरब में असर कर दे, उस दस्ते यदुल्लाह की ताकत को भुला जाने। दम दम और दम ये सारे सेहवन पहुंच गए हैं। जी जी, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, पहले तसल्ली दीजिए, आप लोग थक नहीं रहे। और अभी तो पहली आयत मुकम्मल नहीं हुई है, मैं आप घबराएं नहीं कि अली के दुश्मनों का पता बताऊंगा। और ये जहन में रहे कि मौला अली की मोहब्बत और मौला अली की चाह, उसमें अहले सुन्नत का किरदार कोई कम नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मराशी नजफी, जिनका किताब खाना कुम के अंदर है, उन्होंने अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाज़ली अहले सुन्नत के 800 साल पुराने मुहद्दिस, उनकी किताब पे मुकद्दमा लिखा है। और किताब के मुकद्दमे में उन्होंने अहले सुन्नत के उन मुहद्दिसीन की फहरिस्त लिखी है कि जिन्होंने मौला अली की शान में किताबें लिखी। और फिर उसके मुकद्दमे में खुद अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाज़ली हनफी, वो उसके मुकद्दमे में लिखते हैं कि मैंने अली के फजाइल इस वजह से नहीं लिखे कि मैं शिया हूं। सुन लेना, पूरा जुमला सुन लेना। मैंने अली के फजाइल इस वजह से नहीं लिखे कि मैं शिया हूं, मैंने अली के फजाइल इस वजह से लिखे हैं कि मैंने नबी की हदीस सुनी, पढ़ी कि सरकार ने फरमाया गुनाह माफ। हाँ, अजीब दास्तान है भाई जी। लिहाजा ये बाब आशिकों का बाब है, ये आशिकों का मैदान है भाई। ये जगह आप लोग मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते? मैं हाफिज साहब के जरिए से किसी को पैगाम देना चाह रहा हूं जी। शिया हजरात मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते? हर जगह मस्जिद अलहदा, इमाम बारगाह साथ साथ हैं। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, सब इमाम बारगाह, सब मस्जिद बनाते हैं, आप भी मस्जिद बनाते हैं। सब मदरसा बनाते हैं, आप भी मदरसा बनाते हैं, मगर आप इमाम बारगाह भी बनाते हैं। मस्जिद के हॉल में ही मजलिसें क्यों नहीं होती हैं? माइक तो वहां भी है, मिंबर तो वहां भी है, बैठने का फर्श तो वहां भी है, पंखे वहां भी लगे हुए हैं। आप मस्जिदों में मजलिसें क्यों नहीं करते? इसलिए कि मस्जिदों में हिंदू नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता। मस्जिद में आने के अहकामात हैं, शराइत हैं। मस्जिद में हर एक बंदा नहीं आ सकता। अब कल कयामत में अगर हिंदुओं ने, ईसाइयों ने शिकायत की कि या अल्लाह, मैं दीन इस्लाम समझने गया था, मुसलमान तो आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा, आप जवाब देंगे। या अल्लाह, हमने मस्जिदों के साथ इमाम बारगाह बनाया था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला है। फलसफा है, फलसफा है इसका। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सलातल हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सलातल हुसैन, लब्बैक हैदर। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल वमा बल्लग़ता रिसालता। ये वाला जो टुकड़ा है ना, मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। हाँ, 2 घंटे बात होगी। नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर ये मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। तो इस पसंदीदा टुकड़े में मेरे 2 घंटे के खिताब को एक जुमले में एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा।
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. بھائی جملے کو محسوس کریں گے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. ولایت علی زبان سے نہیں کردار سے ادا ہوتی ہے. فعل ہے فعل. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَقُلْ نہیں ہے جی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. تو اب مجھے جو جملہ آپ کو ہدیہ کرنے کا تھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کوئی کام نہیں کیا. تو مجھے ماننا، مجھے کہنا پڑے گا، آپ کو سننا ہوگا کہ جس تک علی نہیں پہنچے سمجھے اس تک رسالت نہیں پہنچی، اور جس تک نبی کی رسالت نہیں پہنچی اسے کافر کہتے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا جو نبی کو رسول نہ مانتا ہو. جو نبی کو رسول مانے گا. بھائی مجھے علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آ رہا ہے، جس کا جو محنت ہو اسی کے نام سے بیان ہونی چاہیے. علامہ طالب جوہری اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرمانے لگے کہ اگر غدیر سے پہلے مسلمان مر جاتا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پہ جنت میں چلا جاتا، لیکن غدیر کے بعد جنت ملے گی علی ولی اللہ کہنے پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. اگر یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اور آگے آیت بڑھ رہی ہے، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج کافر مایوس ہو گیا. بھائی غدیر میں تو سارے حاجی تھے. ولایت مولا علی تو مسلمانوں کو سنائی گئی ہے، کافر کا کیا تعلق ہے جی. جب مولا حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت سارے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں اور وارث کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کعبہ جس کی وجہ سے سانس لیتا ہو وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا عباس ذرا انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا مولا کیسے؟ فرمایا خطبہ دو. کہ مولا کہاں ممبر لگاؤں؟ کہا نہیں، کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ دو. اور کعبے کی چھت پر حضرت عباس ایسے نظر آ رہے تھے جیسے آپ کی چھتوں پہ علم نظر آتا ہے. اور چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کیا کعبے کی طرف. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. امام حسین کی طرف اشارہ کیا جی. اس کے بعد فرماتے ہیں ایتھل، جس کی وجہ سے میں نے یہ خطبے کا پہلا جملہ سنا دیا. وہ جملہ جو سنانے کا میرے مضمون میں آیا ہے وہ یہ ہے. فرماتے ہیں ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو. ایتھل کفرۃ، میں مولا کو ہاتھ جوڑ، یہ مکے میں تو کافر ہے ہی نہیں، کافر کا تو داخلہ ممنوع ہے. عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کا. کیونکہ مکے میں آ چکے تھے وہ لوگ جو امام کو شہید کرنا چاہتے تھے. اب یہی لہجہ ہے اللہ کا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. من دینکم، اے میرے مصطفیٰ تمہارے دین سے. فلا تخشون، خبردار ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے 1400 سالوں میں بتاؤ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا علی والا نہیں ہے تو کون ہے؟ کتابوں میں لکھنا اور ہے. میں چند جملے کہنا چاہوں گا اور میرے بچے اگر اس کا کلپ بھی بنانا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. جو ابھی کچھ دن پہلے تک فتویٰ دے رہے تھے فلسطین کا جہاد واجب،
پاکستان میں ہمارے سارے محترم مفتیوں نے فتوے دیے کہ فلسطین میں جا کر اسرائیل کے خلاف لڑنا جہاد واجب. آج جب ایران جہاد کر رہا ہے تو تمہیں سانپ سونگ گیا؟ کہاں ہیں ہمارے وہ لوگ؟ تم میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ حمایت کا اعلان کرو، مگر نہ وہ تمہارے فتوے پہ جہاد کر رہا ہے نہ تمہاری حمایت کا محتاج ہے. مسلمانوں کو جڑنا پڑے گا. ختم کرو اس بات کو. مستقبل اہل بیت والوں کا ہے جی، کل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں. مستقبل ان کا ہے جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. سب کو آنا ہے اسی دروازے پر، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. کیسے نہیں آئیں گے؟ جنت ان کے بغیر ملے گی نہیں. کل سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. مرنے کے بعد جناب زہرا کا سامنا ہے. آوازیں آئیں گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے. غضو اغفز یا اغمز، اپنی آنکھوں کو بند کرو. ایک بی بی کی بھی مجلس ترحیم ہے، ان کے لیے دعائیں ہوئیں. ذوالفقار شاہ صاحب، ہم لوگ کربلا میں تھے، نجف میں، سامرہ میں، ہر جگہ ان کے لیے دعا ہوئی. اور علی رضا شاہ کاظمی صاحب مرحوم مغفور، حضرت مولانا محسن کے والد، بہت ہی شفیق، مشفق، با اخلاق، با کردار شخصیت. ان کا اور ہمارا ساتھ بھی کربلا معلیٰ میں رہا. یہ سب سیدہ کے معتقد بیٹھے ہیں، یہ سب سیدہ کے مرید بیٹھے ہیں. سب کو سیدہ کا سامنا ہوگا. محشر میں آواز آئے گی اپنی آنکھیں بند کرو. میں کچھ عرصے پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا. مجھے پتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، صاحب کرامت، عالم دین ہے. 2 گھنٹے تک ان کے پاس تھا. بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تکیہ لگایا ہوا تھا، اور مجھے کہا کہ میرے گھٹنے میں، میرے پیر میں تکلیف ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اپنا ایک پیر سیدھا رکھوں. تو اس پہ انہوں نے اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی تاکہ بے ادبی بھی بیٹھنے والوں کی ان کی نگاہ میں نہ ہو، اور تکلیف بھی تھی تو پیر انہوں نے سیدھا کیا ہوا تھا. اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں 10 مرتبہ انہوں نے بی بی کا نام لیا، مگر ہر مرتبہ نام لینے سے پہلے اپنی کمر کو سیدھا کرتے تھے، ٹیک ختم کرتے تھے، اور پیر جو پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹتے تھے، اور پھر گردن جھکا کے بی بی کا نام لیتے تھے. جب ہماری ملاقات مکمل ہوئی اور میں رخصت لے کے آنے لگا تو میں نے ان سے، استاد سے کہا، میں نے کہا استاد آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج، مگر اس بارے میں آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے جب بھی بی بی کا نام لیا تو آپ تکیے سے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، پہلے پیر بھی سیدھا کیا آپ نے، اپنا پیر اپنا موڑا جیسے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. فرمان لگے بیٹا عادت کرو، محشر میں سب کو کرنا ہوگا. آواز آئے گی حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. سرکار دو جہاں کی حدیث میں نے پڑھی، سرکار نے فرمایا ابعثوا علی البراق، میں محشر میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا. وَيُبْعَثُ علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پہ لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الحسن والحسین علی ناقتین، حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے. وَيُبْعَثُ الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. اور جب سواریاں سج جائیں گی تو پھر آواز آئے گی میری فاطمہ کی آمد کی. وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العذبہ، اور فاطمہ کی سواری کا نام ہے عذبہ. پھر سرکار نے سرکار سے ایک نے پوچھ لیا، ایک محترم نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ عذبہ سواری کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اس کے باغیں کیسی ہوں گی، اس کی زین کیسی ہوگی، اس کے اندر پازیبیں ہوں گی، اس کے پیروں میں وہ کیسی ہوگی، اس کی آنکھوں کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر جو سجاوٹ اور ٹیکا ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور بی بی کی سواری کو نبی نے خود بتایا کیسی ہوگی.
فرمایا میری فاطمہ عذابہ پر بٹھا کے لائی جائے گی اور فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی. اور یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ جب سیدہ کی سواری آگے چلے گی اور عرش کے سامنے سے کاروان ہدایت گزرے گا تو ایک مرتبہ بی بی اپنی سواری روک دیں گی, اور جب سواری رک جائے گی تو ساری سواریاں رک جائیں گی نا, تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گے بے ای ذنب قتلت, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی سیدہ برداشت نہیں کر پاؤ گی, یا اللہ مجھے بتایا جائے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا. فرمایا جائے گا, آواز آئے گی کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دیکھا جیسے عصر عاشور تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں. مجھے حسین ایسا دکھا. ایک باپ کی مجلس ہے, میں مولانا سے اور مولانا کے اہل خانہ سے کہوں گا یقیناً ایک مشفق, ایک شفیق, ایک پیار کرنے والا رشتہ آپ سے رخصت ہو گیا. یقیناً آپ کو مدتوں ان کی یادیں ستائیں گی, مگر قربان جائیں اس باپ پر جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا. اللہ کسی بیٹے کو بابا کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا امام سجاد نے امام حسین کا لاشا دیکھا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ جب آئے ہیں نا لاشے پر تو امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا بابا کا لاشا. ادھر جناب زینب کس جتن سے اونٹ پر بیٹھی ہیں, ساری بیبیوں کو تو بی بی نے خود بٹھایا, مگر بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جب بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور کچھ ظالم تازیانے لے کے آگے آئے, تو جناب زینب نے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی, عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا, اب میں کربلا میں سوار ہو رہی ہوں, مجھے آ کے بٹھاؤ. مگر پھر فرماتی ہیں عباس تمہارے تو بازو کاٹ دیے, تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا, عباس تمہیں تو شہید کر دیا. کس مصیبت سے اور کس جتن سے بی بی اونٹ پر بیٹھی ہیں. اونٹ پر بیٹھ کر ابھی اونٹ کچھ قدم آگے چلا تھا کہ دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر اس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ شاید کچھ دیر کے بعد روح پرواز کر جائے. ادھر جناب زینب سے وعدہ کیا تھا, جناب زینب نے وعدہ کیا تھا امام حسین سے کہ میں آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی. عجیب داستان ہے کربلا کی, عجیب داستان ہے. پتھر دل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں. اس کا سر جا کے جلتے ہوئے خیمے کی چوب پر لگتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آ گئے. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کے کہا اے خاتون, اے بی بی, تمہیں نظر نہیں آ رہا, آگے تو آ گئے, تم آگ میں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیل, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی بہن زینب ہے. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی. اس انداز سے بچوں کی حفاظت کی ہے جناب زینب نے. بی بی نے جب اونٹ کے اوپر سے دیکھا, بیٹھے ہوئے بی بی بیٹھی ہوئی ہیں اونٹ کے اوپر, دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اور جیسے ہی گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا بدن چھوڑا, قریب آ کے پھوپھی کو سہارا دیا اور ایک سوال کیا, پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے, پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اجرکم اللہ. مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہیں. میں ان سے کہوں گا اس وقت میں جب آپ مجلس میں آنکھوں میں آنسو لا رہے ہو نا, تو اس بات کا خیال رہے کہ برابر میں بیٹھی ہوئی حسین کی ماں بھی ہو سکتی ہے. مجھے بڑا مظلوم گھرانہ ہے. بی بی آئی ہیں بھائی کے لاشے پر, تو لاشا پہچانا نہیں گیا, تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ پھر یہ کہہ کے لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگیں, کبھی سہانے آتی ہیں کبھی پائے تھی. تو امام سجاد نے تعجب سے دیکھا اور فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. ہاں, جناب زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا.
اور پھر لاشے کے برابر میں بیٹھ گئیں. بس آخری جملہ, لاشے کے برابر میں بیٹھ گئیں اور زارو قطار رونے لگیں. تو امام سجاد نے حوصلہ دیا, پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, پھوپھی اماں آپ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے. فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اے زین العابدین میں کم سن تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں رہا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, مرحومہ مغفورہ مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.